ایک طرف تو یہ عدم برداشت کا پہلو ہے اور خاص طور سے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ نام لیا جاتا ہے. دوسری طرف ایک اور زاویہ بھی ہے اور میرے خیال ہے ضروری ہے. ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی ایک شخص ہے جس نے کوئی غلط حرکت کی ہے اس کو قابو کرے یا 10-11 گھنٹوں تک چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر اتنا بڑا واقعہ ہو جائے پھر بھی قابو سے باہر نکل جائے بات. مفتی فضل سبحان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں جی، یہ 5th جنریشن وار یعنی میڈیا وار ہے. اس میں حقیقت کا اور مبالغے کا یا سچ اور وہم کا مقابلہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اعتدال کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے. سب سے جو پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہوا وہ 622 عیسوی میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، سماجی آزادی حاصل ہوگی، اور کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کا دفاع کیا جائے گا. اور ایون کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے گا، اس پر یہودیوں نے بھی اتفاق کیا تھا. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں کیا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جو لوگ تم سے لڑتے نہیں، تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو، ذمی کو، جس کو ہم پناہ دے چکے ہیں، قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا حالانکہ وہ 40 سال کے ڈسٹینس سے آئے گی. دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معاہد پر، ذمی پر ظلم کیا، اس کے حق میں کمی کی، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا، انا حجیجہ، میں اس ذمی کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات تھی. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا تھا کہ اگر کوئی معاہد اور ذمی جو جزیہ دیتا ہے اس پر آفت سماوی آ گئی، وہ بیمار ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، اس سے جزیہ اور ٹیکس نہ لو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالو اور ذمی کے دفاع میں جنگ لڑی جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ اس ذمی سے اس کا گدھا یا گائیں یا کپڑے نہ بیچے جائے کہ اس کو جزیہ دینے پر مجبور کر دیا جائے. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوگی. دماؤہم کا دمائنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح، اموالہم کا اموالنا، ان کا مال ہمارے مال کی طرح محفوظ ہوگا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جہاں تک علماء کو اس بات کا یا دینی طبقے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو علماء اس بات پر ایک پیج پر ہیں، فتاوے موجود ہیں کہ کسی بھی معاہد اور ذمی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھا جائے. اب یہ جو قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے تو پہلی بات تو تفتیش کی جائے کہ توہین ہوئی تو کس نے کی اور اس کو وائرل کس نے کیا، اور اس تفتیش میں کوئی سیاسی یا کوئی دوسرا مذہبی دباؤ برداشت نہ کیا جائے. ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ جب مجرم تک پہنچیں گے تو اس کو پاکستانی آئین کے مطابق 295 اور 295 BC اور 298 یہ سارے قوانین موجود ہے، آپ اس کو سزا دے دیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، عدلیہ اس کی سزا دے. لیکن مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے جن لوگوں نے توہین کی اور جن پر ثابت بھی ہوئی، کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ انہیں اس ملک سے باہر نہیں نکالا گیا؟